السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جماعت ناہم کی کتاب سے سبق پڑھیں گے کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ۔ سبق کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ کے مصنف ہیں ڈپٹی نذیر احمد دہلوی۔ یہ صنف نثر ہے ناول سے، اور ناول توبۃ النصوح جو ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کا ہے اس سے ایک ناول سے مراد سادہ زبان میں ایسی طویل کہانی ہے جس میں انسانی زندگی کے معمولی واقعات اور روزانہ پیش آنے والے معاملات کو اس انداز میں بیان کیا جائے کہ پڑھنے والے کو اس میں دلچسپی بھی ہو، اور ایسا نثری قصہ بھی بیان ہو جائے جو کسی خاص نقطۂ نظر کے تحت زندگی کی حقیقی اور واقعاتی عکاسی بھی کر رہا ہو۔ یہاں ناول کے اجزاء میں کہانی، پلاٹ، کردار، مکالمے ہوتے ہیں جو اس کو دلچسپ اور خوبصورت بناتے ہیں۔ توبۃ النصوح کا پس منظر یہ تھا کہ یہ نصوح اور اس کے خاندان کی کہانی ہے۔ ایک دفعہ دلی میں ہیضے کی وبا پھوٹی تو نصوح بھی ہیضے میں مبتلا ہو گیا۔ جب وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچا تو اسے یوں لگا کہ جیسے وہ مرنے کے قریب ہے۔ ڈاکٹر نے اسے نیند آور انجیکشن دیا جس کے نتیجے میں وہ سو گیا، اور سوتے ہوئے اس نے دیکھا کہ عدالت لگی ہوئی ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، اور طرح طرح کے واقعات اس کے سامنے سے گزرے، اپنے محلے کے لوگ گزرے، اور اس نے جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ بہت افسردہ ہوا اور شرمندہ ہوا کہ میں اور میرا خاندان تو بے مقصد زندگی گزارتا رہا ہے۔ پھر اس نے اپنی بیوی کے ساتھ مشورہ کیا اور انہوں نے طے کیا کہ ہم اب اپنے خاندان اور اپنے گھر میں اصلاح کریں گے اور سارے بچوں کی تربیت کریں گے۔ یہ کہانی کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ، اس کے بڑے بیٹے کلیم کے سدھرنے کی کہانی ہے۔ چلیں تو پڑھائی کرتے ہیں کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ کی۔ کلیم سے اور مرزا سے محفل مشاعرہ میں، کلیم کا مرزا سے محفل مشاعرہ میں تعارف پیدا ہوا۔ تعارف یعنی جان پہچان۔ شدہ مرزا صاحب کلیم کے مکان پر تشریف لانے لگے، شدہ آہستہ آہستہ، یہاں تک کہ اب چند روز سے تو دونوں میں ایسی گاڑی چھننے لگی تھی کہ گویا ایک جان دو قالب تھے۔ گاڑی چھننا، گہری دوستی ہو جانا، ایک جان دو قالب ہونا، ہمراز ہو جانا۔ کلیم کو تو مرزا کے مکان پر جانے کا کبھی بھی اتفاق نہیں ہوا، مگر مرزا شام کو تو کبھی کبھی، لیکن صبح کو بلا ناغہ آتے اور تمام دن کلیم کے پاس رہتے۔ مرزا نے اپنا حال اصلی کلیم پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ حال اصلی یعنی اصلی حالت۔ کلیم یہی جانتا تھا کہ جمع دار کا تمام ترکہ مرزا کو ملا، اور وہ جمع دار کی محفل سرا کو مرزا کی محفل سرا، اور جمع دار کے دیوان خانے کو مرزا کا دیوان خانہ، اور جمع دار کے بیٹے پوتوں کو اور نوکروں کو مرزا کے نوکر سمجھتا تھا۔ اور اسی غلط فہمی میں وہ گھر سے نکلا تو سیدھا جمع دار کی محل سرا کی ڈیوڑی پر جا موجود ہوا۔ بار بار کے پکارنے اور کنڈی کھڑکھڑانے سے دو لونڈیاں چراغ لیے ہوئے اندر سے نکلیں۔ کنڈی کھڑکھڑانا یا دستک دینا، دروازہ بجانا، اور ان میں سے ایک نے پوچھا کہ کون صاحب ہیں اور اتنی رات گئے، کیا کام ہے؟ کلیم، جاؤ مرزا کو بھیج دو۔ لونڈی یعنی جو ملازمہ ہے۔ کون مرزا؟ کلیم، مرزا ظاہردار بیگ جن کا مکان ہے۔ اور کون مرزا؟ لونڈی، یہاں کوئی ظاہردار بیگ نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر قریب تھا کہ لونڈی پھر کواڑ بند کر لے۔ کواڑ یعنی دروازہ۔ کلیم نے کہا کہ کیوں جی، کیا یہ جمع دار صاحب کے محل سرا نہیں ہے؟ لونڈی، ہے کیوں نہیں؟ کلیم، پھر تم نے یہ کیا کہا کہ یہاں کوئی ظاہردار بیگ نہیں؟ کیا ظاہردار بیگ جمع دار کے وارث اور جانشین نہیں ہے؟ لونڈی، جمع دار کے وارثوں کو خدا سلامت رکھے، موا ظاہردار بیگ جمع دار کا وارث بننے والا کون ہوتا ہے؟ دوسری لونڈی، ارے کمبخت، یہ کہیں مرزا بانکے کے بیٹے کو نہ پوچھتے ہوں، وہ ہر جگہ اپنے تئیں یعنی اپنے آپ کو جمع دار کا بیٹا بتایا کرتا ہے۔ کلیم کی طرف مخاطب ہو کر، کیوں میاں، وہی ظاہردار بیگ جن کی رنگت زرد ہے، آنکھیں کرنچی یعنی نیلی، چھوٹا قد، دبلا ڈیل، اپنے تئیں بہت سنوارے بنائے رہا کرتے ہیں۔ کلیم، ہاں وہی ظاہردار بیگ۔ لونڈی، تو میاں اس مکان کے پچھواڑے اپلوں کی ٹال کے برابر چھوٹا سا کچا مکان ہے۔ پچھواڑے، پیچھے کی طرف، اپلوں کی ٹال یعنی گوبر کی ٹال، گوبر جو جلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ اس میں رہتے ہیں۔ کلیم نے وہاں جا آواز دی تو کچھ دیر بعد مرزا صاحب ننگ دھڑنگ جانگیا پہنے ہوئے باہر تشریف لائے۔
جانگیا جس کو آپ نکر بھی کہتے ہیں، اور کلیم کو دیکھ کر شرمائے اور بولے آہا آپ ہیں، معاف کیجیے گا، میں نے سمجھا کوئی اور صاحب ہیں۔ بندے کو کپڑے پہن کر سونے کی عادت نہیں، میں ذرا کپڑے پہناؤں تو آپ کے ہم رکاب چلوں۔ ہم رکاب ساتھ۔ کلیم چلیے گا کہاں، میں آپ ہی کے پاس آیا تھا۔ مرزا پھر اگر کچھ دیر تشریف رکھنا منظور ہو تو میں اندر پردہ کرا دوں۔ کلیم میں آج شب کو آپ ہی کے یہاں رہنے کی نیت سے آیا ہوں۔ مرزا بسم اللہ، تو چلیے اسی مسجد میں تشریف رکھیے، بڑی فضا کی جگہ ہے، میں ابھی آیا۔ کلیم نے جو مسجد میں آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک نہایت پرانی چھوٹی سی مسجد ہے، وہ بھی مسجد زرار کی طرح ویران وحشت ناک۔ مسجد زرار منافقین کی مسجد جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے گرا دیا۔ نہ کوئی حافظ، نہ ملا، نہ طالب علم، نہ مسافر، ہزارہ چمگادڑ اس میں رہتی ہیں کہ ان کی تسبیح بے ہنگام شور و غل سے کان کے پردے پھٹے جاتے ہیں۔ فرش پر اس قدر بیٹھ پڑی ہے کہ بجائے خود کھرونچے کا فرش بن گیا ہے، کھرونچے یعنی ان کی گندگی کا۔ مرزا کے انتظار میں کلیم کو چاروں ناچار مجبوراً اسی مسجد میں ٹھہرنا پڑا۔ مرزا آئے بھی تو اتنی دیر کے بعد کہ کلیم مایوس ہو چکا تھا۔ قبل اس کے کہ یہ کلیم شکایت کرے، مرزا صاحب بطور دفع دخل مقدر فرمانے لگے کہ بندے کے گھر میں کئی دن سے طبیعت علیل ہے۔ بندے کے گھر میں کئی دن سے یعنی بندے کے گھر میں ان کی بیگم کی طبیعت جنسیہ وہ خراب ہے، بیمار ہیں، خفقان کا عارضہ ہے، اختلاج قلب کا روگ ہے، اختلاج قلب دھڑکن بڑھ جانے کا۔ اب جو میں آپ کے پاس گیا تو ان کو غشی میں پایا، غشی میں یعنی بے ہوشی کی حالت میں، اس وجہ سے دیر ہوئی۔ پہلے یہ تو فرمائیے کہ اس وقت بندہ نوازی فرمانے کی کیا وجہ ہے؟ کلیم نے باپ کی طلب، اپنا انکار، بھائی کی التجا، ماں کا اصرار، تمام ماجرا کہہ سنایا۔ ماجرا قصہ۔ مرزا پھر اب کیا ارادہ ہے؟ کلیم سوائے اس کے کہ اب گھر لوٹ کر جانے کا تو نہیں ہے، جو آپ کی صلاح ہو، صلاح مشورہ۔ مرزا خیر نیت شب حرام صبح تو ہو، یعنی رات کا کیا ہوا کام جو ان سے وہ منحوس ہوتا ہے، اس لیے آپ بے تکلف استراحت فرمائیے۔ بے تکلف استراحت کا مطلب ہے کہ آرام فرمائیں، بے فکر ہو کر، بغیر کسی تکلف کے۔ میں جا کر بچھونا وغیرہ بھیجے دیتا ہوں، اور مجھ کو مریضہ کی تیمارداری کے لیے اجازت دیجیے کہ آج اس کی علالت میں اشتداد یعنی بیماری کی شدت ہے۔ کلیم یہ ماجرا کیا ہے؟ تم تو کہا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں دوہری محل سرائیں، متعدد دیوان خانے، کئی پائیں باغ ہیں۔ دوہری یعنی دو، متعدد بہت ساری تعداد میں دیوان خانے ہیں، پائیں باغ ہیں، حوض اور حمام ہیں، اور کٹڑے ہیں، اور گنج اور دکانیں اور سرائیں۔ میں جانتا ہوں عمارت کی قسم سے کوئی چیز ایسی نہ ہوگی کہ جس کو تم نے اپنی ملک نہ بتایا ہو۔ ملک یعنی ملکیت، جائیداد۔ یا یہ حال ہے کہ ایک متنفس کے واسطے ایک شب کے لیے تم کو جگہ میسر نہیں؟ متنفس ایک شخص، سانس لینے والے ایک آدمی کے لیے، شب رات جگہ میسر نہیں۔ جو حالات تم نے اپنی زبان سے بیان کیے ان سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ جمع دار کے تمام ترکے پر تم قابض ہو اور متصرف ہو، یعنی استعمال کر رہے ہو، لیکن اس تمام جاؤ حشمت کا ایک شمع بھی نہیں دیکھا۔ جاؤ حشمت، شان و شوکت اور شمع ذرہ۔ مرزا، آپ کو میری نسبت سخن سازی کا احتمال ہونا سخت تعجب کی بات ہے۔ آپ یعنی یہاں کہہ رہے ہیں کہ میری وجہ سے آپ اس طرح بات کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں یہ امکان اس طرح سے ظاہر ہونا میرے لیے حیرانگی کی بات ہے۔ اتنی مدت مجھ سے آپ کی صحبت رہی، یعنی اتنے عرصے سے میری اور آپ کی دوستی رہی ہے، مگر افسوس کہ آپ نے میری طبیعت اور میری عادت کو نہ پہچانا۔ یہ اختلاف حالت، یہ جو میرے حالات کا فرق آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے بندے کو جمعدار صاحب مرحوم مغفور نے متبنہ کیا تھا، یعنی اپنی جائیداد کا وارث بنایا تھا، اور اپنا جانشین کر مرے تھے۔ شہر کے کل رؤسا رئیس کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے امیر، اس سے واقف اور آگاہ ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے اس میں رخنہ اندازیاں رکاوٹیں ڈالیں۔ بندے کو آپ جانتے ہیں کہ بکھیڑے سے کوسوں دور بھاگتا ہے، بکھیڑے کہتے ہیں لڑائی جھگڑے کو۔ صحبت ناملائم
دیکھ کر کنارہ کش ہو گیا، صحبت ناملائم یعنی حالات ناموافق دیکھ کر الگ ہو گیا، لیکن کسی کو انتظام کا سلیقہ، بندوبست کا حوصلہ نہیں۔ اسی روز سے اندر باہر واویلا مچی ہے، واویلا مچنا، شور و غل ہونا، شور مچنا، اور اس بات کے مشورے ہو رہے ہیں کہ بندے کو منا لے جائیں۔ کلیم: لیکن آپ نے اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا۔ تذکرہ کرنا، بات چیت کرنا۔ مرزا: اگر میں آپ سے یا کسی سے تذکرہ کرتا تو استقلال مزاجی سے بے بہرہ یعنی مستقل مزاجی سے ناواقف، غیرت و حمیت سے بے نصیب ٹھہرتا۔ غیرت و حمیت سے بے نصیب ہونا، بے غیرت ہونا۔ جب آپ کو کھڑے رہنے میں تکلیف ہوتی ہے، اجازت دیجیے کہ میں جا کر بچھونا بھجوا دوں اور مریضہ کی تیمارداری کروں۔ کلیم: خیر مقام میں مجبوری ہے، لیکن پہلے ایک چراغ تو بھیج دیجیے۔ تاریکی کی وجہ سے طبیعت اور بھی گھبراتی ہے۔ مرزا: چراغ کیا، میں نے تو لیمپ روشن کرانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن گرمی کے دن ہیں، پروانے بہت جمع ہو جائیں گے اور آپ زیادہ پریشان ہو جائیے گا، اور اس مکان میں ابابیلوں کی کثرت ہے، روشنی دیکھ کر گرنی شروع ہوں گی اور آپ کا بیٹھنا دشوار کر دیں گی۔ تھوڑی دیر صبر کیجیے کہ ماہتاب نکلا آتا ہے۔ ماہتاب یعنی چاند۔ کلیم جب گھر سے نکلا تھا تو کھانا تیار تھا، لیکن وہ اس قدر طیش میں تھا، طیش غصے میں، کہ اس نے کھانے کی مطلق پرواہ نہ کی، مطلق بالکل، اور بے کھائے نکل کھڑا ہوا۔ مرزا سے ملنے کے بعد وہ منتظر تھا کہ آخر مرزا خود پوچھیں گے تو کہہ دوں گا۔ مرزا کو ہر چند کھانے کی نسبت پوچھنا ضرور تھا، کیونکہ اول تو کچھ ایسی رات زیادہ نہیں ہوئی تھی، دوسرے یہ کہ اس کو معلوم ہو چکا تھا کہ کلیم گھر سے لڑ کر نکلا ہے، تیسرے دونوں میں بے تکلفی غایت درجے کی تھی، غایت انتہائی، لیکن مرزا قصداً اس بات سے متعرض نہ ہوا، یعنی جان بوجھ کر اس نے نہ پوچھا، اور کلیم بیچارے کا بھوک کے مارے بے حال، یہ حال کہ مسجد میں آنے سے پہلے اس کی انتڑیوں نے قل ہو اللہ پڑھنی شروع کر دی تھی، قل ہو اللہ پڑھنی شروع کر دی تھی، یعنی شدید بھوک لگ چکی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ مرزا کسی طرح اس پہلو پر نہیں آتا اور عنقریب تمام شب کے لیے رخصت ہوا چاہتا ہے، تو بیچارے نے بے غیرت بن کر خود کو کہا کہ سنو یار، میں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ مرزا: مرد خدا، تو آتے ہی کیوں نہ کہا؟ اب اتنی رات گئے کیا ہو سکتا ہے، دکانیں سب بند ہو گئیں، اور جو دو ایک کھلی بھی ہیں تو باسی چیزیں رہ گئی ہوں گی جن کے کھانے سے فاقہ بہتر ہے۔ گھر میں آج آگ تک نہ جلی، مگر ظاہراً تم سے بھوک کی سہار ہونی مشکل معلوم ہوتی ہے۔ سہار ہونا، برداشت کرنا۔ یہاں دیو اشتہا یعنی بھوک کا جن۔ دیو اشتہا کو زیر کرنا بڑی ہمت والوں کا کام ہے۔ ایک تدبیر سمجھ میں آتی ہے، تدبیر یعنی طریقہ، کہ جاؤں چھدامی بھڑ بھونجے کے یہاں سے گرم خستہ چنے کی دال بنوا لاؤں، بس ایک دھیلے کی، مجھ کو تو تم کو دونوں کو کافی ہوگی، رات کا وقت ہے۔ ابھی کلیم کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ مرزا جلدی سے اٹھ باہر گئے اور چشم زدن میں چنے بھنوا لائے۔ چشم زدن فوراً، ایک لمحے میں، مگر دھیلے کے کہہ کر گئے تھے، یا تو کم کے لائے یا راہ میں دو چار پھنکے لگائے، یعنی پھکا مار لینا، یعنی مٹھی بھر کے کھا لینا، اس واسطے کہ کلیم کے روبرو 3 مٹھی چنے سے زیادہ نہ تھے۔ مرزا: یار وہ تم بڑے خوش قسمت کہ اس وقت بھاڑ مل گیا۔ بھاڑ مل گیا یعنی بھٹی والا مل گیا جہاں پہ چنے بنتے ہیں، بھونتے ہیں۔ واللہ ہاتھ تو لگاؤ، دیکھو تو کیسے بھلس رہے ہیں، بھلس رہے ہیں یعنی گرم گرم ہیں، اور سوندھی سوندھی سی خوشبو بھی عجب ہی دل فریب ہے کہ بس بیان نہیں ہو سکتا، سوندھی سوندھی، بھینی بھینی، عجب حیران کن، دل فریب، دل لبھانے والی، بس بیان نہیں ہو سکتا۔ تعجب ہے کہ لوگوں نے خس اور مٹی کا عطر نکالا، خس کہتے ہیں گھاس کو اور مٹی، مگر بھنے ہوئے چنوں کی طرف کسی کا ذہن منتقل نہیں ہوا۔ کوئی فن ہو، کمال بھی کیا چیز ہے۔ دیکھیے اتنی رات گئی ہے مگر چھدامی کی دکان پر بھیڑ لگی ہوئی ہے، بھیڑ، رش، ہجوم۔ بندے نے یہ بتحقیق سنا ہے کہ حضور والا کے خاصے میں چھدامی کی دکان کا چنا بلا ناغہ لگ کر جاتا ہے۔ حضور والا یعنی جو شہر کا منتظم ہے، حکمران ہے، اس کے ہاں۔ دیکھیے اتنی رات گئی ہے۔ اچھا آگے ہم پڑھتے ہیں، اور واقعہ میں ذرا غور سے دیکھیے کیا کمال کرتا ہے کہ بھوننے میں چنوں کو سیڈول بنا دیتا ہے۔ سیڈول کہتے ہیں خوبصورت کو۔ بھائی تمہیں میرے سر کی قسم سچ کہنا، ایسے خوبصورت خوش قطع سیڈول چنے تم نے پہلے بھی کبھی دیکھے تھے؟
دال بنانے میں اس کو یہ کمال حاصل ہے کہ کسی دانے پر خراش تک نہیں، ٹوٹنے پھوٹنے کا کیا مذکور، یعنی ٹوٹنے پھوٹنے کا کیا ذکر کیا جائے۔ اور دانوں کی رنگت دیکھیے، کوئی بسنتی ہے یعنی کوئی زرد ہے، اور کوئی پستئی یعنی کوئی سبز ہے، پستہ کلر کا، غرض دونوں رنگ خوشنما۔ یوں تو صدہا قسم کے غلے اور پھل زمین سے اگتے ہیں، صدہا قسم کے یعنی ہزاروں قسم کے، لیکن چنے کی لذت کو کوئی نہیں پاتا، چنے جیسا مزہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ غرض مرزا نے اپنی چرب زبانی سے چنوں کو گھیم کی تلی دال بنا کر اپنے دوست کلیم کو کھلایا۔ چرب زبانی کہتے ہیں باتوں کو بنا سنوار کر دوسرے کے سامنے پیش کرنا۔ کلیم بھوکا تو تھا ہی، اس کو بھی ہمیشہ سے کچھ زیادہ ہی مزیدار معلوم ہوئے۔ مرزا نے گھر جا کر ایک میلی دری اور ایک کثیف سا تکیہ بھیج دیا، کثیف گندا سا، میلا سا۔ دوئی گھڑی میں کلیم کی حالت کا اس قدر متغیر ہو جانا، تبدیل ہو جانا عبرت کا مقام ہے، یعنی سبق آموز مقام ہے۔ یا تو خلوت خانہ تھا یعنی اس کا اپنا کمرہ تھا، اور عشرت منزل میں تھا یعنی اپنے گھر میں تھا، یا اب ایک مسجد میں آ کر پڑا، اور مسجد بھی ایسی جس کا تھوڑا سا حال ہم نے اوپر بیان کیا، گھر کے ایوان نعمت کو لات مار کر نکلا تھا تو پہلے ہی وقت چنے چبانے پڑے، نہ چراغ، نہ چارپائی، نہ بہن، نہ بھائی، نہ مونس، نہ غم خوار، نہ نوکر، نہ خدمتگار۔ مسجد میں اکیلا ایسا بیٹھا تھا جیسے قید خانے میں حاکم کا گناہ گار، یا قفس میں مرغ نو گرفتار۔ قید خانے میں حاکم یعنی حکومت کا گناہ گار مجرم، اور قفس پنجرے میں کوئی پرندہ ہو جیسے، اور کوئی ہوتا تو اس حالت پر نظر کر کے تنبیہ پکڑتا یعنی عبرت پکڑتا کہ اپنی حرکت سے توبہ اور اپنے افعال سے استغفار کرتا، اپنے کاموں پر توبہ استغفار کرتا، اور اسی وقت نہیں تو سویرے گجردم یعنی منہ اندھیرے باپ کے ساتھ نماز صبح میں جا شریک ہوتا۔ لیکن کلیم کو اور بہت سے مضمون سوچنے کو تھے۔ اس نے رات بھر میں ایک قصیدہ تو مسجد کی حجو میں تیار کیا، یعنی مسجد کی جو حالت تھی اس کی برائیاں بیان کیں، اور ایک مثنوی مرزا کی شان میں کہی۔ صبح ہوتے آنکھ لگ گئی تو نہیں معلوم مرزا یا محلے کا کوئی اور عیار یعنی چالاک چلتر آدمی، ٹوپی، جوتی، رومال، چھڑی، تکیہ، دھری، یعنی جو چیز کلیم کے بدن سے منفک یعنی الگ تھی اور اس کے جسم سے جدا تھی، لے کر چمپت ہوا یعنی بھاگ گیا۔ یوں بھی کلیم بہت دیر کو سو کے اٹھتا تھا، اور آج تو ایک وجہ خاص تھی کہ کوئی پہر سوا پہر دن چڑھے جاگا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ فرش مسجد پر پڑا ہے، اور نیند کی حالت میں جو کروٹیں بدلی ہیں تو سیر و گرد کا بھبوت یعنی گرد کی وجہ سے اس کا جو ہے جسم گرد آلود ہو گیا، اور چمگادڑوں کی بیٹ کا سماد یعنی گندگی کا جو گند ہے وہ بدن پر تھپا ہوا ہے۔ حیران ہوا کہ قلب مائیت ہو کر میں کہیں بھتنا تو نہیں ہو گیا، قلب مائیت یعنی تبدیل ہو کر، حالت تبدیل ہو کر میں کہیں بھتنا تو نہیں ہو گیا۔ مرزا کو ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کہیں پتہ نہیں، مسجد ہی ویران، اس میں پانی کہاں۔ صبر کر کے بیٹھ رہا کہ کوئی اللہ کا بندہ ادھر کو آ نکلے تو اس کے ہاتھ مرزا کو بلواؤں، یا منہ ہاتھ دھو کر خود مرزا تک جاؤں۔ اس میں دوپہر ہونے کو آئی، بارے ایک لڑکا کھیلتا ہوا آیا، جو ہی زینے پر چڑھا، زینے یعنی سیڑھی پر چڑھا کہ کلیم اس سے عرض مطلب کرنے کے لیے لپکا۔ عرض مطلب یعنی اپنی بات کہنے کے لیے لپکا، اس کی طرف بڑھا۔ وہ لڑکا اس کی حیت قضائی دیکھ کر ڈر کر بھاگا، حیت قضائی یعنی اس کی جسمانی حالت کو دیکھ کر ڈر کر بھاگا۔ خدا جانے اس نے اس کو بھوت سمجھا یا سڑی خیال کیا۔ سڑی مطلب پاگل، دیوانہ۔ کلیم نے بتیرا پکارا، اس سے لڑکے نے پیٹھ پھیر کر نہ دیکھا یعنی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ ناچار کلیم نے بہزار مصیبت دوسرے فاقے سے شام پکڑی، یعنی خالی پیٹ جو ہے 24 گھنٹے اس کو گزر گئے تھے، اور جب اندھیرا ہوا تو الو کی طرح اپنے نشیمن سے نکلا، سیدھا مرزا کے مکان پر گیا۔ آواز دی تو یہ جواب ملا کہ وہ تو بڑے سویرے کے کتب صاحب سدھارے ہیں، یعنی وہ صبح صبح کتب صاحب چلے گئے ہیں۔ کلیم نے چاہا کہ اپنا تعارف ظاہر کر کے ممکن ہو تو منہ دھونے کے کو پانی مانگے، اور مرزا کی پھٹی پرانی جوتی اور ٹوپی تاکہ کسی طرح گلی کوچے میں چلنے کے قابل ہو جائے۔ یہ سوچ کر اس نے کہا، کیوں حضرت، آپ مجھ سے بھی واقف ہیں؟
اندر سے آواز آئی، ہم تمہاری آواز تو نہیں پہچانتے، اپنا نام و نشان بتاؤ تو معلوم ہو۔ کلیم: میرا نام کلیم ہے اور مجھ سے اور مرزا ظاہردار بیگ سے بڑی دوستی ہے، بلکہ میں شب کو مرزا صاحب ہی کی وجہ سے مسجد میں تھا۔ گھر والے، وہ دری اور تکیہ کہاں ہے جو رات تمہارے سونے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ تکیے اور دری کا نام سن کر تو کلیم بہت چکرایا اور ابھی جواب دینے میں متعامل تھا کہ اندر سے آواز آئی، مرزا زبردست بیگ، دیکھنا یہ مردوا کہیں چل نہ دے۔ مردوا یعنی آدمی۔ دوڑ کر تکیہ دری تو اس سے لو۔ کلیم یہ بات سن کر بھاگا، ابھی گلی کے نکڑ تک نہیں پہنچا تھا کہ زبردست نے چور چور کر کے جا لیا۔ ہرچند کلیم نے مرزا ظاہردار بیگ کے ساتھ اپنے حقوق معرفت ثابت کیے، یعنی جان پہچان کو ثابت کیا، مگر زبردست کا ٹھینگا سر پر، یعنی طاقتور کے سامنے بندہ جن سا ہے وہ پھر بول نہیں پاتا۔ اس نے ایک نہ مانی اور پکڑ کر کوتوالی لے گیا، یعنی تھانے لے گیا۔ کوتوال نے سرسری طور پر دونوں کا بیان سنا اور کلیم سے اس کا حسب نسب پوچھا۔ ہرچند کلیم اپنا پتہ بتانے میں جھنپتا تھا، یعنی شرماتا تھا، مگر چاروں ناچار بتانا پڑا، لیکن اس کی حالت ظاہری ایسی ابتر ہو رہی تھی کہ اس کا سچ بھی جھوٹ معلوم ہوتا تھا۔ کوتوال نے سن کر یہی کہا کہ میاں نسو، جن کو تم اپنا والد بتاتے ہو، میں ان کو خوب جانتا ہوں، اور یہ بھی مجھ کو معلوم ہے کہ ان کے بڑے بیٹے کا نام یہی ہے جو تم نے اپنا بیان کیا۔ محلے کا پتہ، گھر کا نشان بھی جو تم نے کہا، سب ٹھیک ہے، مگر کلیم تو ایک مشہور و معروف آدمی ہے، آج شہر میں اس کی شاعری کی دھوم ہے۔ تمہاری یہ حیثیت کہ ننگے سر، ننگے پاؤں، بدن پر کیچڑ تھپی ہوئی، مجھ کو باور نہیں ہوتا، یعنی مجھے یقین نہیں ہوتا۔ اچھا، اب رات کو کیا ہو سکتا ہے؟ جرم سنگین ہے، ان کو حوالات میں رکھو، صبح ہو تو میں ان کے والد کو بلواؤں تو ان کے بیان کی تصدیق ہو۔ کلیم یہ سن کر رو دیا اور کہا، میں وہی بد نصیب ہوں جس کی شعر گوئی کا شہرہ یعنی مشہوری آپ نے سنا ہے، اور آپ کو یقین نہ ہو تو میں اپنے افکار تازہ آپ کو سناؤں، یعنی تازہ کلام آپ کو سناؤں۔ چنانچہ کل شب کو جو کچھ مسجد و مرزا کی شان میں کہا تھا سنایا۔ اس پر کوتوال نے اتنی رعایت کی کہ 2 سپاہی کلیم کے ساتھ کیے اور ان کو حکم دیا کہ ان کو میاں نسو کے پاس لے جاؤ، اگر وہ ان کو اپنا فرزند بتائیں یعنی بیٹا بتائیں تو چھوڑ دینا، ورنہ واپس لا کر حوالات میں قید رکھنا۔ کلیم پر اس کیفیت سے باپ کے روبرو آنا یعنی سامنے آنا جیسا کچھ شاق گزرا ہوگا، یعنی بہت مشکل تکلیف دہ گزرا ہوگا، ظاہر ہے، مگر کیا کر سکتا تھا؟ سپاہی اس کو کشاں لے ہی گئے، یعنی کھینچ کھانچ کر آہستہ آہستہ لے ہی گئے۔ محلے کی مسجد میں جس میں نسو نماز پڑھا کرتا تھا، اس کے گھر سے بہت قریب تھی۔ صحن مسجد میں ایک شاداب چمن تھا اور چمن کے بیچوں بیچ ایک پکا مرتفع چبوترا عجیب تفریح کا مقام تھا۔ نسو بیشتر نماز عشاء کے بعد، خصوصاً چاندنی راتوں میں، اس چبوترے پر بیٹھ کر پھول بوٹوں میں خداوند تعالیٰ کی صنعت ملاحظہ کیا کرتا تھا، یعنی بناوٹ ملاحظہ کیا کرتا تھا۔ اس کو بیٹھا دیکھ کر دوسرے نمازی بھی جمع ہو جاتے تھے اور نسو کو وعظ و پند یعنی نصیحت کرنے کے لیے ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع مل جاتا تھا۔ سپاہی کلیم کو لیے آ پہنچے۔ یہ اتفاق من جانب اللہ یعنی اللہ کی طرف سے شاید اس وجہ سے بھی پیش آیا کہ جو لوگ کلیم کی نظر میں صرف اس وجہ سے ذلیل تھے کہ وہ اپنے خالق کی پرستش کرتے تھے یعنی اس کی عبادت کرتے تھے، اپنے اور اپنے بال بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے محنت مزدوری کر کے بوجہ حلال روزی پیدا کرتے تھے، ان کے سامنے اس کی گردن نخوت یعنی مغرور گردن، اکڑی ہوئی گردن نیچی ہوئی، منکر نکیر کی طرح یعنی فرشتوں کی طرح 2 سپاہی اس کی گردن پر سوار تھے، نہ سر پر ٹوپی، نہ پاؤں میں جوتی، 2 وقت کے فاقے سے منہ سوکھ کر ذرا سا نکل آیا تھا، یعنی وہ کمزور ہو گیا تھا، آنکھوں میں ہلکے پڑ گئے تھے، ہونٹوں پر پپڑیاں جم رہی تھیں یعنی ہونٹ خشک ہو رہے تھے، کپڑوں کا وہ حال تھا کہ ایسے لباس سے ننگا ہوتا تو بہتر تھا۔ جو ہی نسو کی نظر بیٹے پر پڑی، گویا ایک تیر سا کلیجے میں لگ گیا۔ اگر پہلا سا نسو ہوتا تو نہیں معلوم عورتوں کی طرح دھاڑیں مار کر روتا، یا سر پیٹنے لگتا، یا دوڑ کر بیٹے کو لپٹ جاتا، یا سپاہیوں سے بے پوچھے گچھے دست و گریبان ہو پڑتا، یعنی ان سے جھگڑنا شروع کر دیتا۔ خدا جانے اضطراب جاہلانہ میں کیا کرتا، یعنی پریشانی کی حالت میں کیا کیا کر گزرتا، مگر اب اس کی جملہ حرکات و سکنات
معلوم دینداری کی متی اور معتب خدا پرستی کی تابع تھیں، یعنی جب سے اس نے اپنی اصلاح اور اپنے بچوں کی اصلاح کرنے کے بارے میں سوچا تھا تو وہ دین کا متی ہو گیا تھا، اس کا فرما بردار ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ کا تابع ہو گیا تھا۔ اس نے ایک دم سرد آ بھر کر انا للہ و انا الیہ راجعون تو کہا اور اف بھی نہ کی۔ سپاہیوں نے اس سے کلیم کی نسبت پوچھا تو اس نے آنکھیں نیچی کر کے کہا، جب حضرت نوح اپنے بیٹے کو ڈوبتے دم تک بیٹا بیٹا پکارے گئے تو میں اس کے فرزند ہونے سے انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ سپاہی تو اتنا سن کر رخصت ہوئے اور کلیم کو رفقائے نسو یعنی نسو کے ساتھیوں میں سے کسی نے ہاتھ پکڑ کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ ڈپٹی نذیر احمد کا یہ ناول جو سا ہے وہ اصلاحی ناول ہے، سبق آموز ناول ہے۔ اس میں انہوں نے اپنے جو نسو کی کہانی کے مختلف کرداروں کے ذریعے سے معاشرے کے نوجوانوں کو، بچوں کو اور بڑوں کو اصلاحی سبق دیے ہیں۔